بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح امام زید بن علی بن زین العابدین بن حسین رضی اللہ عنہم کو جب ہشام بن عبد الملک نے خروج پر مجبور کیا تو قسم کھا کر مسجد میں اپنے آپ کو رسیوں سے باندھنے والے بیت گنندگان کی تعداد 14,000 تھی، مگر ثابت قدم رہنے والے محض 14 افراد تھے۔ وہی کے زمانے سے دوری کی بنا پر اس دور میں ایمانی ضعف اور بزدلی اور زیادہ درائی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ 313 کی تعداد پوری کرنے کے لیے پھر بھی 3 لاکھ افراد کی ضرورت ہے۔ امام سدی کے بقول اصحاب جالوت کی تعداد 80,000 تھی، مگر مسلسل آزمائش اور امتحانات کے بعد ان کی تعداد 313 رہ گئی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اون کی طرح ہے اور اونٹوں میں بہت کم ہی سواری کے قابل ہوتے ہیں۔ اگر مذکورہ بالا نصوص کی روشنی میں 313 کی تعداد کے لیے دنیا بھر کے علماء کرام دن رات کوشش کرتے ہیں تو مشکل سے ہر عالم کے پاس یہ تعداد پوری ہوگی، جبکہ امام مہدی کے پاس جانے کے لیے حدیث میں ان علماء کرام کے ہاتھ 313 لوگوں کی بیعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ امام مہدی کی بیعت سے پہلے علماء کرام کے ہاتھوں بیعت لی جائے گی، جو بیعت مہدی کے لیے ایک تمہیدی حیثیت رکھتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بیان شدہ علامات کی موجودگی اور زمانے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے علماء کرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک کو سامنے رکھے اور ان کی بیعت سے پہلے اور ایک اور بیعت کی تیاری کرے۔ امام مہدی کے انصار میں شامل ہونے والے کے لیے بیعت لینے کا مقصد آنے والے عظیم الشان معرکہ خیر و شر کے ہے، لہٰذا امام مہدی کے بیعت سے پہلے علماء کرام کے ہاتھ و نصرت کے لیے بیعت کرنا وقت کی ضرورت اور بدلتے حالات میں جانثاری کا اعلیٰ تقاضا معلوم ہوتا ہے۔ آنے والے حالات میں ایسے جانثار کی دینی اور عسکری تربیت کے ساتھ ساتھ امیر کی اطاعت کا دم بھرنا اور اس کے لیے عہد و پیمان لینے کا طریق قرآن مجید میں انبیاء کرام کے دور سے عام ہے۔ موجودہ زمانے میں دنیا بھر کے بدلتے حالات اور دیگر گو صورتحال، مسلم ممالک پر کفار کے حملے، جزیرۃ العرب میں کفری عیسائی افواج کی آمد، عراق پر اقتصادی پابندیاں، عرب ممالک میں کشیدہ صورتحال، شام کی نہ ختم ہونے والی جنگ اب آہستہ آہستہ بلاد الحرمین کی طرف بڑھ رہی ہے۔ موجودہ صورت میں علماء کرام کے ہاتھ پر بیعت انہیں اہل حل وقت کا مرتبہ دے کر تلاش و تعین خلیفہ کا وکیل بنانا ہے۔ جب بلاد الحرمین میں حکومت گر جائے گی تو پوری اسلامی دنیا میں کہیں بھی کوئی برائے نام مسلم ملک باقی نہیں رہے گا۔ تب ہر اعتبار سے مسلمانوں پر قیامت خلافت کا فریضہ مزید موقت بن جائے گا۔ اس لیے ابھی سے علماء کرام کی رہنمائی میں تعین خلیفہ اور امام مہدی کی بیعت کا وقت قریب آ پہنچے کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم امام مہدی کی بیعت سے پہلے علماء کرام کے ہاتھوں پر جان، مال، وقت، اہل و عیال اور ہجرت و جہاد کے بیعت کر کے ان کو اپنی طرف سے وکیل